اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد امید کرتے ہیں کہ تمام سامعین خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک عمومی سوال جو نوجوان دوستوں کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ آیا افطاری کرنا پہلے ہے یا نماز پڑھنا پہلے؟ کیا افطاری کو نماز پہ مقدم کیا جائے یا نماز کو افطاری پہ مقدم کیا جائے؟ تو ہم اس سلسلے میں روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ ائمہ معصومین نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ تو آئیں ہم ان روایات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے کتاب الصوم کھلی ہوئی ہے، المسائل الشریعہ، جس کا باب نمبر 7 ہے۔ پہلی روایت جس میں حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ باسناد خود حلبی سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آیا افطاری نماز سے پہلے کرنی چاہیے یا اس کے بعد؟ فرمایا اگر اس کے ہمراہ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اسے اندیشہ ہے یہ ان کو رات کے کھانے میں رکاوٹ کا باعث ہوگا تو پھر ان کے ہمراہ افطار کر لے، اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو پھر پہلے نماز پڑھے پھر روزہ افطار کرے۔ یہ روایت من لا یحضر الفقی میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے التہذیب الاحکام میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آئیں ہم ذرا علماء امامیہ کا نظریہ اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس روایت کی سند کے بارے میں علماء امامیہ نے کیا فرمایا ہے۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں علامہ باقر مجلسی کی۔ انہوں نے ملاذ الاخیار میں اس روایت کو صحیح کا درجہ دیا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ دوسرے نمبر میں محمد بن علی عاملی نے مدارک الاحکام میں، اسی طرح یوسف بحرانی نے الحدائق الناظرہ میں، احمد نراکی نے مستند الشیعہ میں، محسن الحکیم نے العروۃ الوثقی میں، اور سید خوئی نے اپنے منہج میں اس روایات کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی ہم سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ طوسی علیہ الرحمہ باسناد خود زرارہ سے، اور وہ فضیل سے، اور وہ امام باقر علیہ السلام سے، اور اسی طرح یہ روایت ایک اور ضمن میں مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ماہ رمضان میں پہلے نماز پڑھ پھر روزہ افطار کر، مگر یہ کہ تم کچھ لوگوں کے ہمراہ ہو جو تمہارے ہمراہ افطار کرنے کے انتظار میں ہوں، پس اگر تم ان کے ہمراہ افطار کرنے کے عادی ہو تو پھر اپنے معمول کی خلاف ورزی نہ کر اور افطار کر کے نماز پڑھ، اور اگر یہ صورتحال نہ ہو تو پھر پہلے نماز پڑھ۔ راوی نے عرض کیا ایسا کیوں ہے؟ فرمایا دو فرض اکٹھے ہو گئے ہیں، افطار اور نماز، تو ان میں سے افضل سے ابتدا کر، اور افضل نماز ہے۔ پھر فرمایا نماز پڑھ جب کہ تو روزہ سے ہے تو اس طرح تیری نماز لکھی جائے گی، اور اس کا خاتمہ روزہ سے کر تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ علماء امامیہ میں علامہ مجلسی اور سید خوئی اور احمد نراکی، یوسف بحرانی اور کئی علماء نے اس کو حدیث موثق کا درجہ دیا ہے کہ یہ حقیقت کے قریب تر ہے، حقیقت میں مبنی حدیث ہے۔ اور اس روایت کو المصباح المتحجد میں شیخ طوسی نے، اور المقنع میں شیخ مفید اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر علماء امامیہ متاخرین یا جدید دور کے یا آج کے دور کے علماء کی ہم بات کریں تو ان میں سے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی اس ضمن میں کوٹ کیا جا سکتا ہے، وہ ہم سامعین کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے اسکرین پہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ 1759 مسئلہ نمبر کھلا ہوا ہے کہ روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کا انتظار کر رہا ہو یا اسے اتنی بھوک لگی ہو کہ حضور قلب کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو بہتر ہے کہ پہلے روزہ افطار کرے، لیکن جہاں تک ممکن ہو نماز فضیلت کے وقت میں ہی ادا کرے۔ اگر ہم علماء اہل سنت کی بات کریں تو موطا امام مالک میں بھی حضرت عمر اور حضرت عثمان سے روایت ہے کہ وہ بھی نماز کو افطاری پہ مقدم کرتے تھے۔ تو لہٰذا جہاں تک روایات اہل بیت
کو ہم دیکھیں تو اس میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا ڈر، خوف، اندیشہ نہ ہو یا جب آپ لوگوں کے ہمراہ نہ ہوں تو پھر آپ نماز پڑھیں، اور اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو یا آپ اگر صبر و تحمل نہ کر سکتے ہوں، بھوک و پیاس کی شدت زیادہ ہو، تو پھر آپ افطار کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ درس میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔